ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سکول پر فتنہ الخارج کا حملہ ناکام، 5 دہشت گرد جہنم واصل، 6 اہلکار اور امام مسجد شہید، 12 اہلکار اور 1 شہری زخمی۔ حملہ آوروں نے بارود سے بھری گاڑی ٹریننگ سینٹر کے مرکزی دروازے سے ٹکرائی۔ پولیس اہلکاروں نے مرکزی دروازے پر 3 خارجیوں کو ہلاک کیا، 2 خارجیوں کو بلڈنگ میں گھیر کر مارا گیا۔ دہشت گردوں نے کمپلیکس کے اندر موجود مسجد پر بھی حملہ کیا۔ ISPR کے مطابق خارج نے مسجد میں گھس کر امام مسجد کو شہید کیا۔ دہشت گردی کے سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ شہداء کی نماز جنازہ اعجاز شہید پولیس لائنز میں ادا۔ علی امین گنڈاپور چیف سیکرٹری، IG سمیت اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور شہداء کے لواحقین کی شرکت۔ گنڈاپور کا شہید اہلکاروں کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے والے اہلکاروں کے لیے بھی 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ شہداء کے جسد خاکی تدفین کے لیے آبائی علاقوں میں روانہ۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کے حملے کی شدید مذمت۔ دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے 7 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں کا تھانے پر حملہ، پولیس اور حملہ آوروں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ، 2 دہشت گرد ہلاک۔ مزید دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات پر مزید نفری اور ایلیٹ فورس کے دستے پہنچ گئے۔ فائرنگ کا تبادلہ جاری، دونوں اطراف سے بھاری ہتھیاروں کا استعمال۔ تاثر ہے TTP PTI کا عسکری ونگ بن چکی، تحریک انصاف کو فیصلہ کرنا ہوگا وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف۔ ریاست دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تاڑہ کی تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا حکومت پر لفظی گولہ باری، کہا PTI اور بانی ہر فورم پر دہشت گردوں کے حامی رہے۔ جیل میں بیٹھے شخص کی خواہش ہے کہ لاشوں پر سیاست چمکائی جائے۔ PTI نے ایسا وزیر اعلیٰ چنا جو ڈرگ مافیا میں ملوث ہے۔ سمگلنگ میں KP حکومت اور دہشت گردوں کا گٹھ جوڑ ہے۔ نان کسٹم گاڑیوں، تیل، ڈرگ، ٹمبر کی سمگلنگ ہو رہی ہے۔ بلیک منی سے PTI کو سپورٹ ملتی ہے۔ 2018 میں تحریک انتشار نے دہشت گردوں کو واپس لا کر بٹھایا۔ کل DG ISPR نے جو باتیں کی ان کی توثیق کرتا ہوں۔ یہ غلط ہے، ہم دہشت گردوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، ہم اپنے شہداء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس، کہا ایک سیاسی جماعت کو غدار کہنا اچھی بات نہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام صلح چاہتی ہے، ہم پاکستان کو اکٹھا کرنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بہتر حکمت عملی بنائی جائے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا تحریری استعفیٰ گورنر خیبر پختونخوا کو موصول، ہاتھ سے لکھے استعفے پر علی امین گنڈاپور کے دستخط بھی موجود۔ گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کے ترجمان کی استعفیٰ ملنے کی تصدیق۔ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا کہ آئین اور قانون کے مطابق استعفے کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ گورنر ہاؤس تمام آئینی اور قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاملے کو شفاف اور منظم انداز میں آگے بڑھائے گا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس پیر کو طلب سہیل آفریدی کو بطور وزیر اعلیٰ منتخب کیا جائے گا۔ سہیل آفریدی قبائل سے خیبر پختونخوا کے پہلے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سیکریٹریٹ میں PTI کے بڑوں کی بیٹھک، اجلاس میں صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال پر غور کیا گیا۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی کے بیرون ملک موجود ارکان عارف احمد زئی، نذیر عباسی، تاج محمد، آصف محسود اور شیر علی ارباب وطن واپس آ گئے۔ حکومتی ٹیم میں شامل 2 MPA تاحال بیرون ملک موجود۔ آزاد کشمیر میں انوار الحق کی وزارت عظمیٰ خطرے میں، پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ۔ انوار الحق مستعفی نہ ہوئے تو قانون ساز اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ ذرائع کے مطابق چودھری محمد یاسین، سردار یعقوب خان وزارت عظمیٰ کے متوقع امیدوار۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں تجاویز پارٹی قیادت کو دے دی۔ اگلے چند روز میں پیپلز پارٹی قیادت حتمی فیصلہ کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا پلان اور نئے وزیر اعظم کا اعلان کریں گے۔ مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کے لیے غیر مشروط حمایت کی پیشکش کی ہے۔ مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث پنجاب کے بیشتر شہروں کی سڑکیں بند، عوام کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ جانے والے راستے بدستور بند۔ سرائے عالمگیر میں دریائے جہلم کے کنارے خندقیں کھود دی گئی۔
गुजरात के छन्ना चौक में खंदक खोद दी गई। चनाब और जेहलुम पुल भी हर तरफ से बंद। लाला मूसा, खारियां, सराय आलमगीर जाना मुहाल। वजीराबाद में जीटी रोड को रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिया गया। उधर रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट अड्डों की बंदिश दूसरे रोज में दाखिल। रेलवे स्टेशन पर रश में इजाफा। मुसाफिरों की तादाद बढ़ने पर ट्रेनों के साथ इजाफी कोचेज लगाने का फैसला। मजहबी जमात की फैजाबाद में धरने की कॉल पर जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले तमाम रास्ते दूसरे रोज भी बंद। मरकजी शाहराहों पर कंटेनर्स की मौजूदगी के बायस जुड़वां शहरों के दरमियान आमदोरफ्त मुअत्तल होकर रह गई। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी बंद। इस्लामाबाद के तमाम रास्तों पर भी कंटेनर्स मौजूद। वफाकी पुलिस और एफसी की भारी नफरी तैनात। मामूल की तरफ लौटने लगे। मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद की जाने वाली बेशतर सड़कें खुल गईं। लाहौर प्रेस क्लब, डेविस रोड, बत्ती चौक से कंटेनर्स हटा दिए गए। शादरा और सगिया में रावी पुल पर कंटेनर्स मौजूद। लाहौर से इस्लामाबाद जाने और आने वाली मोटरवेज पर भी हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद है। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस ताहाल बंद। स्कूल और कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियां दूसरे रोज भी मुअत्तल रहीं। अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में अंजाम को पहुंच गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक ख्वाजा तारिफ गुलशन उर्फ तीफी बट को लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रहीम यार खान में कोट सब्जल के मकाम पर 2 गाड़ियों में सवार मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। मुलजिम तीफी बट को छुड़ाकर साथ ले गए। हमले में एक कांस्टेबल भी जख्मी हुआ। ताकुब करने पर हमला आवर तीफी बट को जख्मी हालत में छोड़कर फरार। तीफी बट जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। सीसीडी हुकाम के मुताबिक तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ। लाहौर पुलिस का गोगी बट के घर पर छापा। गोगी बट साथियों समेत फरार। कराची में नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी का भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। सोशल मीडिया पर हसास तंसीबात की मालूमात फराहम करने वाले 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। पीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। डिजिटल मईशत के निफास को मसनूई जहानत के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई जहानत के निफास के हवाले से स्टीयरिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। हुकूमत मसनूई जहानत के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मसनूई जहानत के फरोग के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसनूई जहानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई जहानत के हवाले से कौमी पॉलिसी का निफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। मसनूई जहानत के इस्तेमाल के हवाले से डेटा प्रोटेक्शन और डेटा सॉवरेनिटी को मद्देनजर रखा जाए। मसनूई जहानत का जिम्मेदारान इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। सफ़ीर ताहिर हुसैन इंदराबी नए तर्जुमान दफ्तर खारिजा होंगे। नए तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तैनाती जल्द मुतवक्के। मौजूदा तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफकत अली खान मुत्तहिदा अरब अमारात में सफ़ीर होंगे। ताहिर हुसैन इंदराबी वजारत खारिजा में बतौर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। ताहिर हुसैन इंदराबी रवा माह के आखिर में नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे में ताख़ीर। 4 निकात पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इख्तलाफी निकात में गंदम प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, ज़रूरी आमदन पर टैक्स, ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान के एहसासों की डिक्लेरेशन और करप्शन एंड गुड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट की अशात शामिल। IMF की गंदम खरीदारी पॉलिसी दिसंबर तक मुतारिफ कराने की तजवीज़। ओपन मार्केट से खरीदारी का मैकेनिज्म बनाने का भी मुतालिबा। सूबों ने ज़रूरी आमदन पर फौरी टैक्स नाफिज करने से माजरत की। पाकिस्तान ने करप्शन एंड गवर्नेंस रिपोर्ट की अशात के लिए मोहलत मांग ली। मुआहिदे तक पहुंचने के लिए वजारत खजाना और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका रवाना। वर्ल्ड बैंक और IMF के इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सऊदी सरमाकारों के वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने सऊदी वफ्द को खुशामदीद कहते हुए कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब में भाईचारे और इत्तेमाद का गहरा रिश्ता है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ ताल्लुकात को नई जहत पर ले जाया जाएगा।
مکہ اور مدینہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں، ان کی پاسبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ مزید کہا کہ پنجاب حکومت جدید خطوط پر ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، پاکستان ہر وقت سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ شرم الشیخ میں پیر کو ہونے والے سربراہی اجلاس سے قبل نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے اہم رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غزہ اور فلسطین کی تازہ ترین صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی۔ خطے میں سفارتی کوششوں اور رابطوں پر تفصیلی مشاورت، خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں پر اتفاق کیا گیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد فلسطینیوں نے بچا کچا سامان اٹھا کر تباہال گھروں کا رخ کر لیا۔ ہزاروں کی تعداد میں فلسطینی شہری اپنے تباہال گھروں کو لوٹنے لگے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے معاہدے کے تحت نئی حدود پر پوزیشن سنبھالنی شروع کر دی۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا۔ یرغمالیوں کی رہائی کے لیے 72 گھنٹے کا وقت شروع ہو چکا۔ صدر ٹرمپ کل اسرائیل پہنچیں گے، جہاں وہ ممکنہ طور پر اسرائیلی یرغمالیوں کو رہائی پر خوش آمدید کہیں گے۔ امریکی صدر تاریخی جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے لیے مصر بھی جائیں گے۔ صدر ٹرمپ کا چین پر اضافی درآمدی ٹیکس لگانے کا اعلان، کہا نومبر سے چینی درآمدات پر اضافی 100% ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی مصنوعات کے تحفظ کے لیے سخت تجارتی اقدامات کیے جائیں گے۔ چین دنیا کو معاشی طور پر یرغمال بنانا چاہتا ہے۔ بیجنگ کی نئی پالیسی دنیا بھر کی منڈیوں کو جام کر دے گی۔ میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ چین موقع کی طاق میں ہے، آج ثابت ہو گیا۔ امریکہ اور چین میں تجارت کی جنگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ ٹرمپ کے چینی درآمدات پر 100% ٹیکس کے اعلان کے بعد حصص بازار میں بڑی گراوٹ۔ چند منٹوں میں حصص مارکیٹ کو $1.65 ارب کا نقصان۔ S&P 2.7%، نسڈیک 3.6% اور ڈاؤ میں 1.9% گراوٹ۔ تیل کی قیمتیں بھی گر گئیں۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 3.8% کمی۔ بٹ کوئن کی قدر بھی آج سے 10% کم ہو گئی۔ امن ڈیل رہے یا نہ رہے، حماس کو غیر مسلح کر کے رکھیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو ایک بار پھر جنگی جنون میں مبتلا، کہا مطالبات پورے نہ ہوئے تو جنگ دوبارہ شروع کر دیں گے۔ غزہ کو ہتھیاروں سے پاک بناتے ہوئے حماس کو غیر مسلح کریں گے۔